کہ حقیقت میں تیسری بات جو شاعروں کے اندر ہے وہ ہے کہ ان کے قول اور فعل میں مطابقت نہیں. قول بہت اونچا، عمل گرا ہوا. غالب کہ اپنی خودداری کا ذکر کرتا ہے کہ میں وہ خوددار ہوں کہ اگر قیامت کے دن میں نے جنت کے دروازے پہ دستک دی اور پوچھا گیا تم کون ہو تو میں خودداری کی وجہ سے جانے سے انکار کر دوں گا. قول یہ ہے. فعل کیا ہے؟ رامپور کے نواب کو درخواست بھیج رہا ہے کہ جو آپ وظیفہ دیتے ہیں اس سے میری ضروریات پوری نہیں ہوتی، آپ کا احسان عظیم ہوگا کہ اس میں تھوڑا اضافہ فرمائیں. قول اور فعل میں تضاد. تو ہمیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیالی باتیں کی ہوں، نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والے گمراہ ہوں، اور نبی علیہ السلام کے قول اور فعل میں تضاد ہوں. جو حضرت فرماتے ہیں اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. نماز کا حکم دیا، خود وضو کر کے نماز ادا فرما رہے ہیں. تو یہ باتیں حضرت میں نہیں پائی جاتی. پھر یہ کہ نبی علیہ السلام کو کاہن کہا. کاہن وہ کہ جو غیب کی خبریں بتلاتے ہیں جنات سے سن کر. کوئی باتیں پوری ہو جاتی ہیں، کوئی نہیں ہوتی. لیکن حضرت نے جتنی پیشین گوئیاں فرمائیں وہ ساری کی ساری پوری ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی، قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے. قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ قبلہ ہم تبدیل کریں گے اور یہ بیوقوف لوگ اعتراض کریں گے. وہی ہوا. پہلے خبر دے دی گئی کہ اعتراض کریں گے تو چاہیے تھا کہ اعتراض نہ کرتے، قرآن کی صداقت کا انکار کر دیتے. دیکھو جی، کسی نے مخالفت کی ہے، کسی نے مخالفت نہیں کی، لیکن قرآن نے جو خبر دی اس خبر کے مطابق اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا. جو اعتراض اللہ نے بیان فرمائے وہی اعتراض وہ کر رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبر دی ہے وہ پوری ہوئی ہے. اس میں دلیل اس بات کی ہے کہ دیکھو کہ دنیا کے بارے میں حضرت نے جو خبریں دی ہیں پوری ہوئی ہیں، تو آخرت کے بارے میں ان خبروں کو ایسے یقینی سمجھو. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات یہ ضرور پوری ہوگی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و فعل میں تضاد نہیں. کاہن تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو غیب کی خبریں بتلاتا ہے پوری ہو گئیں، کبھی پوری نہیں. نبی علیہ السلام نے جو بھی پیشین گوئی فرمائی وہ اسی طرح پوری ہوئی جس طرح حضرت نے. تو لہذا فرمایا کہ نبی علیہ السلام شاعر بھی نہیں، نبی علیہ السلام کاہن بھی نہیں، نبی علیہ السلام مجنون بھی نہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجنون نہیں، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر احسان ہے کہ آپ مجنون نہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ظاہر ہوا ہے کس انداز سے؟ سب سے پہلی چیز عقل، کہ انسان کا امتیاز عقل کے ساتھ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاقل الناس، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عقل والے. فیصلے کس سے کرا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کرا رہے ہیں. اور عرب کے ماحول کے اندر جن کو ثالث اور فیصل کی حیثیت حاصل ہے، جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سر فہرست ہیں، وہ حضرت کی عظمت کا اقرار کر رہے ہیں اور حضرت کی عظمت کے ساتھ وابستہ ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ جو وابستہ ہیں وہ اس قدر عقل والے ہیں، تو حضرت جن سے وابستہ ہیں وہ کتنی عقل والے ہیں کہ عاقل الناس، تمام انسانوں سے سب سے زیادہ عقل والے. دوسری بات تھی جو عقل والا ہو، پہلی بات تو یہ جو عقل والا ہے وہ دیوانہ نہیں ہو سکتا. کوئی کام نبی علیہ السلام کا خلاف عقل نہیں، کوئی بات حضرت کی خلاف عقل نہیں. یا کوئی بات اور کوئی کام خلاف عقل نہیں تو اس کو آپ دیوانہ کیسے کہیں گے؟ دوسری بات یہ کہ بیان، کہ انسان کا امتیاز بیان سے ہے، کہ علمہ البیان، کہ اللہ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی. بیان یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو دوسرے پر پوری طرح واضح کر دیں، اور اس کی سب سے اعلیٰ صورت ہے فصاحت و بلاغت. اور نبی علیہ السلام کے ارشادات عالیہ فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ کہ آج بھی
یورپ کی یونیورسٹیوں میں عربی ادب کی تعلیم کے اندر نصاب کے اندر حضرت کے شہادات عالیہ کو شامل کیا گیا ہے کہ اس سے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت معلوم ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان میں امتیاز حاصل ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے حضرت کی خطابت بھی نہیں، حضرت کی شاعری بھی نہیں، لیکن جیسے ہی اعلان نبوت حضرت نے فرمایا، حضرت کی زبان مبارک سے فصاحت و بلاغت کے دریا بہنے لگے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بڑی بات جس سے مجنون ہونے کی نفی ہو رہی ہے وہ ہے فصاحت و بلاغت کی گفتگو۔ تیسری بات، تاثیر۔ دیوانہ اور جو مجنون ہے اس کی بات میں تاثیر نہیں ہوتی، اثر نہیں ہوتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو میں تاثیر ہی تاثیر ہے۔ جو حضرت کی صحبت میں آ کے بیٹھتا ہے اور وہ حضرت کا فوری طور پہ قائل ہو جاتا ہے، تو یہ تاثیر دیوانوں میں نہیں ہوا کرتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اور حضرت کی دیانت پر اعتماد اور اس کا اعتراف کہ دیوانہ اس کا دیانت سے کوئی تعلق نہیں، صداقت کوئی تعلق نہیں، اس کی بات میں ربط ہی نہیں۔ جب دیوانے کی بات میں ربط ہی نہیں تو وہاں صداقت اور دیانت کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور دیانت پر اعتماد، حتیٰ کہ مخالفین بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ باتیں پوری طرح سے ظاہر کر رہی ہیں کہ حضرت دیوانے نہیں۔ فرمایا کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اجر ایسا اجر کہ اجر عظیم ہے اور ختم ہونے والا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت برداشت، دیوانے میں قوت برداشت نہیں ہوتی، حضرت کی قوت برداشت۔ پھر یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور یہاں اشارہ اس بات کا موجود ہے کہ جس دین کو یہ مخالفین مٹانا چاہتے ہیں، دین مٹنے کا نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سلسلہ، یہ فیض بڑھتا ہوا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا جب حضرت کا لایا ہوا دین ہی دنیا کے اندر ہوگا، باقی کوئی دین اس کے مقابلے میں موجود بھی نہیں ہوگا۔ ایک ہے دین کی فوقیت، غلبہ دین، غلبہ دین ہے کہ یہ دین سب دینوں پر غالب ہے۔ ایک ہے غلبہ دین اس انداز سے کہ دوسرے کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین، اس کے سامنے سب دینوں کے وجود ہی ختم ہو جائیں گے۔ علمی غلبہ تو اس دین اسلام کو آج بھی حاصل ہے، اس وقت بھی حاصل تھا جب ماننے والے محدود تھے، گنتی کے انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ علمی غلبہ تو اس وقت بھی حاصل تھا، لیکن عملی غلبہ مختلف ادوار میں حاصل رہا، یہاں تک کہ وقت آئے گا صرف یہی موجود ہوگا، باقی سب دین مٹ جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ دیکھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ نہ ہونا، فرمایا کہ یہ بات قلم سے واضح ہے کہ انسان کو اللہ نے علم کی نعمت عطا فرمائی اور علم کی حفاظت کا ذریعہ قلم ہے۔ فرمایا کہ جو لکھنے والے لکھ رہے ہیں، حضرت کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے، فرشتے حضرت کی عظمت کو لکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن مجید سناتے ہیں، حضرات صحابہ کرام اس کو لکھ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام جو ارشادات فرماتے ہیں حضرات اس کو لکھ رہے ہیں۔ تو علم لکھنے میں علم وہ ہے کہ جس کو لکھا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ چیز جو لکھی گئی دنیا کے اندر قرآن مجید، اور جو سب سے زیادہ پڑھا گیا قرآن مجید۔ دنیا کی مقبول سے مقبول کتاب ہوگی، پڑھنے والا اس کو پڑھے گا، پڑھنے کے بعد پھر پڑھے گا، پھر پڑھے گا، یہاں تک اس کو رکھ دے گا۔ کسی نے کہا کہ یار یہ کتاب تو پڑھو، بھائی چھوڑو میں 20 دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ کیا کبھی کسی نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں اتنی مرتبہ پڑھ چکا ہوں؟ کہ چھوڑو دی میں اتنی مرتبہ پڑھ چکا ہوں؟ نہیں، قرآن مجید وہ ہے پڑھتے جائیں، لذت میں اضافہ ہوتا ہوا چلا جاتا ہے، جی چاہتا ہے کہ پھر اور پڑھا جائے اور پڑھا جائے۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید لکھا گیا اور یہ قیامت تک اس شکل میں موجود ہے، اور یہ
پڑھا جا رہا ہے، تو دیوانے کی بات تو لوگ قبول نہیں کرتے اور دیوانے کی بات کو لوگ اپنی زبان پہ نہیں لاتے، لیکن یہ قرآن مجید ہی نہیں بلکہ جو حضرت کی ارشادات عالیہ ہیں ان کو پڑھنا بھی اپنے لیے باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ قلم جو انسان کی صفت اور خصوصیت ہے، علم کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ قلم بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ نبی علیہ السلام دیوانے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام دیوانے نہیں، اور حضرت کا اجر جو ہے وہ ختم ہونے میں کبھی نہیں آئے گا۔ اور غیر ممنون کے حوالے سے کل دو باتیں گزارش کی گئی تھی۔ ایک بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا اجر ختم ہونے میں نہیں، اس لحاظ سے حضرت کا جو ہے وہ اجر کم ہونے میں نہیں، قوت برداشت حوصلے کی وجہ سے۔ مخالفین اعتراض کر رہے ہیں نبی علیہ السلام پر، حضرت اس کا جواب نہیں دے رہے۔ جب جواب نہیں دے رہے تو اجر حضرت کا بڑھ رہا ہے۔ آج بھی اس دور کے اندر بھی حضرت کے مخالفین مختلف انداز سے حضرت پہ طنز و استہزاء کر رہے ہیں۔ جب طنز و استہزاء کر رہے ہیں تو حضرت کا اجر بڑھ رہا ہے۔ یہ تو ایمان والوں کے لیے تو مناسب نہیں کہ نبی علیہ السلام کے طنز و استہزاء کو برداشت کریں، لیکن حضرت کا اجر تو اس سے بڑھ رہا ہے۔ پھر یہ کہ نبی علیہ السلام نے جو دین کی دعوت دی ہے، ایمان والے جو ایمان قبول کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ ان لوگوں کے اعمال میں، ان کے اجر میں کمی کیے بغیر جتنا اجر اللہ ان کو عطا فرمائے گا، ہر ایک کے برابر اجر نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے گا۔ سلسلہ چل رہا ہے ایمان کا۔ رات گزشتہ اسی رات میرے پاس ایک نوجوان آیا ہے اور اس نے آ کے اس بات کی خبر سنائی کہ مشہور یہاں ایک خاندان ہے، ہندو خاندان ہے، اس کے لڑکے کے ساتھ اس کا تعلق ہوا، کوئی دوستانہ ہوا۔ دوستی میں رات وہ آ کے مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا طریقہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ اب یہ نبی السلام کا ایک امتی پورے گھرانے کے ایمان کا ذریعہ بن رہا ہے، تو اس کا اجر اس کو ملے گا، اور اس کا یہ اس کو ایمان پہ لانا یہ کس کی برکت سے ہے؟ نبی علیہ السلام کی برکت سے ہے، اور نبی علیہ السلام کا اس کا اجر مل رہا ہے۔ تو یہ اجر عظیم فرمایا کہ ایسا ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ممنون جو ہے یہ منت سے ہے کہ نبی علیہ السلام کا اجر بڑھ رہا ہے، لیکن احسان ان کا نہیں جو حضرت کے اجر بڑھانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، بلکہ احسان کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ رات وہ نوجوان بھی کہہ رہا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں یہ ایمان نصیب نہ ہوتا تو میں آگے اس ایمان کی دعوت کیسے دے سکتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کا احسان ہے کہ حضرت کی برکات ہیں کہ اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ یہاں یہ بات بھی فرما دی کہ جو کام کرنے والے ہوں گے، جن کے کام کی وجہ سے آپ کا اجر بڑھے گا، وہ آپ کے ممنون ہوں گے، آپ پہ احسان دھرنے والے نہیں ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر دعوت تبلیغ کا کام کونے کونے میں موجود ہے، لیکن آپ ان میں سے جس سے بھی پوچھیں وہ یہی کہے گا کہ نبی علیہ السلام کی برکات ہیں اور حضرت کی نیابت میں ہم اس پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی علیہ السلام یقیناً آپ نہایت عظمت والے اخلاق پر ہیں۔ یہاں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ نبی علیہ السلام کا حسن اخلاق یہاں بیان فرمایا، اور اس نے دلیل بیان فرمائی کہ دیوانے حسن اخلاق والے نہیں ہوتے۔ دیوانہ تو اخلاق کو جانتے ہی نہیں کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کا عظیم اخلاق یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ دیوانے نہیں۔ دوسری بات جو عربی عبارت کے لحاظ سے یہاں قابل غور ہے، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ نبی علیہ السلام صاحب اخلاق ہیں، نہیں، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اعلیٰ عربی زبان میں اس کو استعلاء کہتے ہیں، غالب ہونا، کہ حسن اخلاق حضرت میں نہیں بلکہ نبی علیہ السلام حسن اخلاق پر غالب ہیں، کہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا، نبی علیہ السلام کا ایک ایک حرف
یہ حسن اخلاق کا اظہار ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں حسن اخلاق نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن اخلاق پر غالب ہیں، یعنی حسن اخلاق حضرت سے باہر ہے ہی نہیں، جو اخلاق ہے وہ حضرت ہی کا اخلاق ہے۔ فرمایا کہ آپ جو ہیں لعلی خلق عظیم، نہایت عظمت والے اخلاق پر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حسن اخلاق کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، دور حاضر فتنے کا دور ہے۔ دیکھیں جی، نبی علیہ السلام کے اخلاق کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے، لہذا عبادت میں کمزوری ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں، بس انسان کا رویہ انسانوں کے ساتھ درست ہونا چاہیے۔ جہاں بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے نہیں میرے محترم، کہ سمجھیں کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق ہے کہ جس کا حق ہے اس کو احسن انداز سے ادا کیا جائے، اور سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اگر اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا، دنیا جہاں کے حقوق آپ ادا کرتے رہیں تو آپ اخلاق والے ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ بنیاد کو آپ نے چھوڑ دیا۔ تو لہذا حسن اخلاق کی بنیاد اللہ سے تعلق پر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اخلاق کو اختیار فرمایا، حسن اخلاق کی تعلیم دی۔ کیا اللہ کے احکامات کو چھوڑا؟ نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی تعمیل اور اللہ سے محبت کیا؟ میں کہ من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا کہ ایمان کامل کس کا ہے؟ ایمان کامل اس کا ہے کہ جس نے محبت رکھی اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور کسی سے بغض رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ جس نے اللہ کے لیے محبت رکھی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ قیامت کے دن ایمان والوں کے پلڑے بھاری ہوں گے حسن اخلاق کی وجہ سے۔ کس کے پلڑے بھاری ہوں گے؟ ایمان والوں کے۔ عقیدہ تو یہ بنیاد ہے کہ اللہ سے جب تک تعلق نہیں ہوگا اس وقت تک اخلاق نہیں۔ یہ بات مان۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جنت میں سب سے زیادہ جانے والے کون ہوں گے؟ فرمایا جو تقوی اور اخلاق میں عمدہ ہوں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا کے اندر آیا ہوں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے۔ مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ درد دل۔ اور درد دل کیا ہے؟ کہ درد دل یہ ہے کہ انسان نقصان سے، تکلیف سے بچ جائیں، اور حقیقت میں بچنا کیا ہے؟ جہنم سے بچنا ہے۔ کہ درد دل کیا ہے؟ درد دل یہ ہے کہ میں بھی جہنم سے بچ جاؤں، اور یہ انسان یہ بھی جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ اس کی کوشش یہ ہے سب سے بڑا اخلاق، سب سے بڑی ہمدردی تو یہی ہے کہ دوسرے کو تکلیف سے بچایا جائے۔ دنیا کی تکلیف تو عارضی ہے، وقت آئے گا گزر جائے گا، لیکن اصل تکلیف تو آخرت کی تکلیف ہے۔ تو آخرت کی تکلیف سے بچانا یہ سب سے بڑا اخلاق ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے خبر دی کہ آپ خلق عظیم پر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا موقع ہے تو کافر کو تو قتل کیا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے حضرت نے کبھی کسی کو ایک تھپڑ بھی رسید نہیں فرمایا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی آپ نے سخت بات بھی نہیں فرمائی۔ دین کے معاملے کے اندر تو آپ سخت لہجہ اختیار فرماتے تھے، لیکن اپنی ذات کے معاملے میں حضرت نے کوئی سخت بات بھی بیان نہیں فرمائی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت کی خدمت میں 10 سال رہے، لڑکے تھے۔ میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کبھی یہ فرمایا ہی نہیں کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، کیوں نہیں کیا۔ کبھی ڈانٹ ڈپٹ کا انداز اختیار حضرت نے فرمایا ہی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک کہ کفار جو قتل ہوئے ہیں غزوے کے اندر، حضرت نے ان کے جسم کی بے حرمتی سے بھی منع فرمایا۔ زندہ انسان تو زندہ ہے، حضرت نے مردے کی میت کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ بھی حضرت نے منع فرمایا کہ اس کو نجائز نہ کاٹا جائے۔ یہاں تک کہ اخلاق کی بات، نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ اور حضرت کے ایمان اور اخلاق کا عکس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پہلا لشکر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی عادت میں جو روانہ فرمایا ہے، حضرت ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو کہ جو مقابلے میں نہ آئے اس کو قتل نہیں کرنا، جو مقابلے میں آئے اس کو قتل کرنا،
گرفتار اگر ہو جائے تو پھر قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، اور جو کافروں کے مذہبی لوگ ہیں جو لڑائی میں نہیں مذہب سے وابستہ ہیں ان کو قتل نہیں کرنا۔ فرمایا کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی، اور فرمایا کہ بغیر ضرورت کے سرسبز درخت کی ٹہنی بھی نہیں کاٹنی۔ یہ نصیحتیں فرما رہے ہیں حسن اخلاق کی کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ انہوں نے تربیت کس سے حاصل کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ فرمایا کہ حضرت یہ تو اس وقت آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، فَسَتُبْصِرُ، بس ان قریب آپ دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ معلوم ہوگا کہ کون ہے دیوانہ۔ نہیں، یہاں دیوانے کی وجہ آگے جو لفظ استعمال فرمایا مجنون نہیں، اب یہاں مفتون کا لفظ استعمال فرمایا۔ فرمایا کہ ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے مفتون کون ہے؟ مفتون فتنے میں ڈالا ہوا۔ یہاں بِأَيِّكُمُ الْمَجْنُونَ نہیں فرمایا کہ وقت بتلائے گا کہ مجنون دیوانہ کون ہے، نہیں، دیوانہ جو ہے وہ سزا کے قابل نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ نے مجنون کی وجہ مفتون کا لفظ بیان فرمایا کہ مفتون جو فتنے میں پڑا ہوا ہو، فتنے میں جکڑا ہوا ہو۔ فرمایا کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ نہیں، عذاب سے نہیں بچیں گے۔ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ دیوانہ کون ہے، مفتون کون ہے۔ وہ یہ کہ اللہ آپ کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اور آپ کے ماننے والوں کو ترقی دیتا ہوا چلا جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں بھی یہ دیکھ لیں گے کہ ان کی ساری کوششیں ناکام، اور یہاں آپ دیکھیں گے فَسَتُبْصِرُ، سَتُبْصِرُ آپ دیکھیں گے، یہاں سین کا استعمال کیا ہے۔ سین ان قریب مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ ان قریب دیکھیں گے، بہت تھوڑے دنوں میں یہ بات ظاہر ہو جائے گی۔ اور یبصرون یہ سین کے بغیر استعمال ہوا ہے کہ یہ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی دیکھیں گے، اور دیکھتے ہی رہیں گے، دیکھتے چلے جائیں گے۔ موت کے وقت دیکھیں گے کہ حقیقت کیا ہے، قبر میں دیکھیں گے کہ حقیقت کیا ہے، جب عذاب ہوگا حقیقتیں واضح ہوں گی۔ قیامت کے دن دیکھیں گے حقیقتیں کیا ہیں، اور جہنم میں جا کر دیکھیں گے کہ حقیقتیں کیا ہیں۔ میں ان کے دیکھنے کا سلسلہ تو چل رہا ہے، اور ان کو اس وقت اعتراف بھی کریں گے کہ ہم گمراہی میں تھے، اور یہ اعتراف ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو آپ کی حقانیت، آپ کی صداقت ان قریب واضح ہو جائے گی، اور تھوڑے ہی عرصے میں واضح ہوئی۔ غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد 313، ایک سال بعد غزوہ احد میں تعداد 700، اس کے بعد 6 ہجری میں حضرت عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تعداد 1470، 6 میں حضرت اس کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے، 2 سال میں تعداد 700 سے 10,000۔ نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں فتح مکہ فرمانے کے بعد شوال میں طائف کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، تعداد 10 سے 12,000۔ 9 ہجری میں اگلے سال نبی علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تعداد 10,000 سے 30,000۔ اگلے سال 10 ہجری میں نبی علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تعداد کم و بیش 30,000 سے کم و بیش 1,40,000۔ فرمایا کہ آپ ان قریب دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کا دائرہ اصل بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور ان کو اپنی ناکامیوں کا احساس ہوگا کہ وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں کس طرح سے حقیقت کا اعتراف کیا۔ سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ 6 ہجری میں نبی علیہ السلام سے مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت کی ہر بات پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم رحمان رحیم نہیں مانتے، اس کو کاٹو۔ یہ معاہدہ ہو رہا ہے قریش اور محمد رسول اللہ کے درمیان، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، کاٹو۔ اعتراض۔ اس اسرا میں بیٹا آ گیا جو ایمان لایا تھا، وہ زنجیروں سے نکل کر آیا، قید سے نکل کر آیا، زنجیریں اس کو بندھی ہوئی ہیں، کہا کہ اس کو واپس کرو۔ واپسی ہوئی، سب کے سامنے کیکر کی ٹہنی توڑ کے اس کے چہرے پہ چوٹیں لگائیں۔ اس قدر مخالف
لیکن 10 ہجری میں جس وقت حضرت حج کے لیے تشریف لائے ہیں، یہی سہیل بن عمرو تھے رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام کے قدموں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. فرمایا کہ یہ حسن اخلاق اور اس کے نتائج یہ لوگ عن قریب دیکھیں گے اور دیکھتے ہوئے چلے گئے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی حضرت کی اخلاقیات پر اور حضرت کے ہدایات پر، ارشادات پر، حضرت کی سنتوں پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ اس نے حضرات صحابہ کرام کو عطا فرمائی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا جز تجوید القرآن. اس وقت تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں آواز کی مقداریں تھیں: چھوٹی، درمیانی، لمبی. قرآن مجید کی تلاوت میں آواز کے رخ تھی: اوپر، نیچے، سامنے. اب 3 رخ کی چھوٹی مقداریں، ان کی علامات 3 ہیں. اکیلا حرف جس پر زبر زیر پیش ہو، یا 2 حرفوں کا مجموعہ جس میں پہلے حرف پر زبر زیر پیش ہو، دوسرے حرف پہ جزم ہو، تو آواز کی مقدار چھوٹی. تیسری علامت، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں تو آواز کی مقدار چھوٹی ہوگی. تو یہ 3 علامتوں کے اعتبار سے ہم تھوڑی سی مشق جو ہے وہ کر لیتے ہیں. آپ میرے ساتھ ساتھ فرمائیں گے. فا، لی، ہو، یہ ہے اکیلا حرف. اب 2 حرفوں کا مجموعہ: بل، من، ہم. اب ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش: دن، دن، ہن. دوسرا جو یہ کہ 3 رخ کی درمیانی مقداریں، یہ چھوٹی مقداریں تھیں. درمیانی مقداریں کب ہوں گی؟ کھڑی حرکات ہوں، کھڑا زبر ہو، کھڑا زیر ہو، الٹا پیش ہو، یا زبر کے بعد الف ہو، زیر کے بعد یہ ہو، پیش کے بعد واو ہو، تو آواز کی مقدار درمیانی ہو جائے گی. اب ہم اس کی مشق جو ہے اس وقت کر رہے ہیں. لا، فی، دو، ہا، ہی، ہو. اب ہے 3 رخ کی لمبی مقدار. یہ لمبی مقدار انگوٹھے کی نوک پوری انگلی کے آخر تک جائے گی. تو یہ 3 رخ کی لمبی مقدار کی مشق کر رہے ہیں. لمبی مقدار کہاں ہوگی؟ جہاں مد کی علامت ہوگی. مد کی علامت جس جگہ پہ ہوگی وہاں آواز کی مقدار لمبی ہوگی. یا، فی، سو. اس کے بعد یہ ہے کہ ہر حرف کو ادا کرنا ہے اپنی جگہ سے. تو مخرج جو ہے یعنی نکلنے کی جگہ وہ یہاں سے شروع ہوگی کہ سینے کے ساتھ حلق سے، حلق کا نچلا حصہ، حلق کے درمیان کا حصہ، حلق کے اوپر کا حصہ، زبان کی جڑ، زبان کی بائیں کروٹ، زبان کے درمیان کا حصہ، زبان کی نوک دایاں کنارہ، زبان کی نوک دائیں کنارے کے بغیر، اوپر کے دانت، زبان کی نوک نچلے دانت، زبان کی نوک کا سلسلہ ختم، زبان کی نوک اوپر کے دانت، زبان کی نوک نیچے کے دانت، اس کے بعد اوپر کے دانت، نچلا ہونٹ، اور اس کے بعد یہ دونوں ہونٹوں کے تر کنارے، خشک کنارے اور ہونٹوں کی گلائی. یہ ہیں مخارج ترتیب کے ساتھ. اب یہ ہے کہ اس وقت ہم اس کا اعادہ کر رہے ہیں. وہ حرف ادا کریں گے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. حلق کے نچلے حصے سے 2 حرف ادا ہوں گے: حمزہ اور گول ہے.
حلق کے درمیان کے حصے سے دو حرف ادا ہوں گے، عین اور جیم کی شکل والی ہے۔ حلق کے اوپر کے حصے سے دو حرف ادا ہوں گے، غین اور خے، خے اور غین۔ تو یہ 6 حرف، ان کو حلقی حرف کہتے ہیں، حروف حلقی، یہ حلق سے ادا ہونے والے حرف۔ حلق سے ادا ہونے والے حرف 6 ہیں۔ 2 حرف نیچے سے ادا ہوں گے، 2 حرف درمیان سے ادا ہوں گے، 2 حرف اوپر سے ادا ہوں گے۔ حمزہ اور ہے یہ نیچے سے، عین اور ہے یہ درمیان سے، غین اور خے یہ اوپر سے ادا ہوں گے۔ تو ان کے مخرج کا خیال کرتے ہوئے یہ 6 حرف ہم اس وقت ادا کر رہے ہیں۔ پہلے حلق کے نچلے حصے سے، آ، ای، او، ہا، ہی، ہو۔ اب 2 حرف ہیں جو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، عین اور ہا، ہے، جیم کی شکل والی ہے۔ اب ان کو ہم ادا کر رہے ہیں، آ، ای، او، ہا، ہی، ہو۔ اب 2 حرف ہیں، ان کو ہم نے حلق کے اوپر کے حصے سے ادا کرنا ہے، غین اور خے۔ تو ان کو ادا کر رہے ہیں، غا، غی، غو، خا، خی، خو۔ اب تحصیل القرآن صفحہ 39۔